ایوان صدر میں آج بڑی سیاسی بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی آج شام 7 بجے ملاقات ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ ملاقات میں شریک ہوں گے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر بات چیت ہوگی۔ ایوان صدر میں آج بڑی سیاسی بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی آج شام 7 بجے ملاقات ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ ملاقات میں شریک ہوں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر بات چیت ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 10 رکنی کابینہ کو حتمی شکل دے دی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں 8 وزراء اور 2 معاون خصوصی شامل ہیں۔ کابینہ میں معاون خصوصی کو اطلاعات کا محکمہ دینے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر کابینہ کی تشکیل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں کابینہ 10 سے زائد ممبران پر مشتمل ہوگی۔ ملاقات کے لیے کوشش کر رہا ہوں، آئینی اور قانونی راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ ہائی کورٹ کے تحریری آرڈر ملنے پر توہین عدالت کی کارروائی میں جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر کابینہ کی تشکیل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے مرحلے میں کابینہ 10 سے زائد ممبران پر مشتمل ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 10 رکنی کابینہ کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں 8 وزراء اور 2 معاون خصوصی شامل ہیں۔ کابینہ میں معاون خصوصی کو اطلاعات کا محکمہ دینے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر کابینہ کی تشکیل بھی کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں کابینہ 10 سے زائد ممبران پر مشتمل ہوگی۔ ویلکم بیک۔ چینی صدر سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے نہایت شاندار ملاقات ہوئی ہے اور چینی صدر سے ملاقات میں جو کچھ ابھی طے پایا ہے اس سے یہ تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ خوشی ہوئی کہ چینی صدر نے امریکی سویابین اور دیگر زرعی اجناس کی بڑی مقدار میں خریداری کی اجازت دی ہے۔ ہمارے کسان بہت خوش ہوں گے۔ میں نے اپنی پہلی حکومت میں بھی کہا تھا کسانوں کو مزید زمین خریدنی چاہیے، بڑے ٹریکٹرز لینے چاہیے۔ امریکی زرعی اجناس کی خریداری سے متعلق چینی صدر کے فیصلے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چین نے اتفاق کیا ہے کہ نایاب معدنیات اور مقناطیس کی ترسیل آزادانہ طور پر جاری رکھیں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پی آئی اے نے یورپی یونین کے کارگو آڈٹ میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کارگو آپریشن کے آڈٹ کرنے والے ادارے اوگاڈا نے پی آئی اے کے کارگو لائسنس کی تجدید کر دی ہے۔ اوگاڈا ٹیم نے پی آئی اے کا کراچی، لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹ پر آڈٹ کیا تھا۔ یورپی یونین کا کارگو ویلیڈیشن ٹیم نے پی آئی اے اور سی اے اے کو آگاہ کر دیا۔ سی اے اے ڈائریکٹر ایویشن سیکیورٹی کے سربراہی میں آڈٹ ٹیم کو مکمل تعاون فراہم کیا گیا۔ کارگو لائسنس تجدید کے بعد پی آئی اے یو کے اور یورپ کی پروازوں میں کارگو لے جا سکے گا۔ میرپور آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ، شہریوں کو فضائی سفر کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز رواں مالی سال ہوگا۔ موزوں جگہ کی نشاندہی سمیت تکنیکی فیزیبلٹی کارروائی کا آغاز۔ تکنیکی فیزیبلٹی کی ابتدائی کارروائی دسمبر 2025 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ نئے ایئرپورٹ کی ڈیزائن کی منظوری کے بعد گراؤنڈ بریکنگ کا اعلان کیا جائے گا۔ سابق ضلع ناظم لاہور اور چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایلیٹ طبقے نے جکڑ کر رکھا ہے۔ ترقی کے لیے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کمزور ادارے طاقتور کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ 2030 کا پاکستان چیلنجز، امکانات اور نئی راہوں کی آگاہی مہم۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا سیکاس یونیورسٹی پشاور میں سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان کو اس وقت ایلیٹ طبقے نے جکڑ رکھا ہے۔ ترقی کے لیے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ریجنل انیکوالٹیز ہیں، کوئی علاقہ زیادہ پراسپر ہے، کوئی صوبہ زیادہ پراسپر ہے، کچھ علاقے اور کچھ صوبے بالکل پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ ڈیولیوشن آف پاور جب تک نیچے تک نہیں آتی، جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوتی، تب تک بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ترقی کر سکیں۔ سابق ضلع ناظم لاہور میاں عامر محمود نے کہا چھوٹے صوبے ترقی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں اور کوئی ایسی فیڈریشن نہیں ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے بڑا ہو، اگر وہ سب مل بھی جائیں تو اس سے بڑا ہو، ایسی کوئی دنیا میں فیڈریشن نہیں ہے، صرف ہم ہیں۔ ہر ڈویژن کو اگر صوبہ بنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے، وہ زیادہ بہتر ہو۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا عام آدمی اور مڈل کلاس طبقہ ناانصافی کا نشانہ بنتا ہے، کمزور ادارے طاقتور کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डेरा बुगटी से MNA मियां खान बुगटी की मुलाकात। मियां खान बुगटी ने वज़ीर आज़म को हल्के के मसाइल, सियासी अमूर से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डेरा बुगटी से MNA मियां खान बुगटी की मुलाकात। मियां खान बुगटी ने वज़ीर आज़म को हल्के के मसाइल, सियासी अमूर से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर IG पुलिस की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पहले चालान का जुर्माना माफ़ करने की हिदायत। IG पुलिस ने रिपोर्ट में बताया टिकटिंग निज़ाम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का चालान किया गया। पुलिस की सरकारी गाड़ी का सीट बेल्ट खिलाफ वर्जी पर पहला चालान किया गया। बात करेंगे, मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं। जी सलीम, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर IG सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का चालान किया गया है, जिसमें सीट बेल्ट, जंपिंग रेड लाइट्स, टिंट ग्लासेस और मोबाइल के इस्तेमाल पर गाड़ियों का चालान हुआ है। चालान की तफसीलात में बताया गया है कि वज़ीर आला सिंध ने IG गुलाम नबी मेमन से पहले चालान की तफसीलात तलब की। उसके बाद फिर बताया गया कि टिकटिंग सिस्टम के तहत पुलिस की सरकारी गाड़ी SP 950 को सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। वज़ीर आला सिंध को जो IG सिंध की जानिब से आगाही दी गई है, उसमें बताया गया कि लियारी एक्सप्रेस वे पर 28 अक्टूबर को दोपहर 1:36 पर पुलिस की गाड़ी का पहला चालान किया गया। ड्राइवर ने गार्डन लियारी एक्सप्रेस वे पर 2 मकामात पर सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। ये DIG ट्रैफिक कराची पी मोहम्मद शाह का कहना है। उनकी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टिकटिंग सिस्टम ने खुद कार कार्रवाई करते हुए खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। जी मोहम्मद सलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके मवाज कोट में टायरों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करें, कराची के इलाके मवाज गोट में टायरों के गोदाम में आग लग गई। साजिद रऊफ से बात करते हैं। जी साजिद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये कराची का इलाका है मवाज गोड ईदी कब्रिस्तान के करीब एक टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां जो है वो मौके पर रवाना की गई है। आग शदीद नौयत की है। आग से बुलंद होने वाले शोले जो है वो दूर से देखे जा सकते हैं, जबकि जो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 3 फायर टेंडर जो है वो मौके पर पहुंचा दी गई है और जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। हम फौरी तौर पर जब आग की शिद्दत को देखा तो मजीद जो है वो फायर ब्रिगेड के अमले ने मजीद फायर टेंडर्स को तलब कर लिया है। तकरीबन 5 से ज्यादा फायर टेंडर्स अब इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जो कि आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अब तक किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका है। जी बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ। ऑस्ट्रेलिया में 17 साल नौजवान क्रिकेटर गर्दन पर गेंद लगने से जान की बाजी हार गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर बेन ऑस्टन मेलबर्न की एक छोटी सी पार्क में बॉल थ्रोइंग डिवाइस पर नेट प्रैक्टिस कर रहा था। जख्मी क्रिकेटर 2 दिन अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद चल बसा। क्रिकेट विक्टोरिया का कहना है ऑस्टन ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन गर्दन का गार्ड नहीं था। गेंद को क्रिकेटर को ऐसे ही लगी जैसे 2014 में फिलिप ह्यूज को लगी थी।